تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے ہمیں اپنی آسانیوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اذان کے بعد کی دعا ضرور پڑھ لیں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کتنی دن میں کتنی بار اذان کا جواب دیا، کتنی بار ہم نے اذان سنی، اور اس میں جو ہے ہم نے غور و فکر کیا اپنی زندگی کے اوپر۔ اور جیسے کہ ہم نے سورہ اثر میں پڑھا، کون بتانا چاہے گا کہ سورہ اثر میں کامیاب لوگوں کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا؟ کیا نشانیاں ہیں کامیاب لوگوں کی؟ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اور صبر کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صبر جو یوزولی ہم لوگ اپنی زندگیوں میں استعمال کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں بہت صبر کرتا ہوں، میں بہت صبر کرتی ہوں، لیکن جس کا نام ہم نے صبر رکھا ہوا ہوتا ہے وہ ایکچولی صبر نہیں ہوتا۔ وہ ہم 10 لوگوں کو کہانیاں سنانے کے بعد، 10 جگہ رونے رونے کے بعد ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے صبر کر لیا، جب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا تب ہم جا کے صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے صبر کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے، جو صبر کی اگزامپل ہمیں دی ہے، وہ سورہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کو اللہ تعالیٰ نے صبر جمیل کہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی یاد میں بہت زیادہ کثرت سے رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کیا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل رہے۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ فرمانبردار اور نیک بندے تھے، اور ان کو بیماری کی حالت میں تکلیف پہنچتی تھی، یہاں تک کہ جسم سے کیڑے گر جاتے تھے تو انہیں اٹھا کر واپس رکھ لیا کرتے تھے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے کوئی شکایت کوئی شکوہ نہیں کیا۔ پھر ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت یابی کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے جوان کر دیا، تندرست کر دیا۔ ان کی زوجہ محترمہ جو کہ بہت زیادہ خدمت گزار اور فرما بردار تھیں، کھانا لینے کے لیے باہر گئی ہوئی تھیں، جب واپس لوٹیں تو دیکھتی ہیں کہ پرکشش جوان شخص موجود ہے۔ پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں وہی شخص ہوں، تمہارا شوہر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر سے صحت یابی اور تندرستی عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح سے آزماتا ہے اور پھر کس طرح سے بہترین جو ہے وہ طریقے سے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہماری امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنے ہر کام کا میں شامل رکھنا چاہیے ہمیں۔ تو اسی طرح جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو اس میں جو اہدنا کا ورڈ ہے اس کی بہت ہی زیادہ خوبصورت مفسرین نے ایکسپلینیشن کی ہے کہ اس میں عربک گرامر کے نحنو والا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہم کے معنی میں آتے ہیں، یعنی کہ ہم سب۔ اب صرف اپنی ذات کے لیے انی نہیں آیا اس میں ورڈ، اگر یا متکلم آتا تو صرف میری ذات کے لیے، اپنے لیے ہم مانگ رہے ہوتے دعا، لیکن اہدنا کا مطلب ہے کہ ہم سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ نسل انسانی کے ہیں، ہم سب کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو جب ہم سب کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، تو پھر ہمیں لوگوں کے سے جو ہے وہ کے خلاف دل میں اپنے جو ہے وہ غبار یا جو ہے تنگی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم ان سب کے لیے ہدایت مانگتے ہیں۔ ہم دن میں کتنی بار ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ اگر آپ کیلکولیٹ کریں اپنی نمازوں کے لحاظ سے تو ہم کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ ہم سب کے لیے، پورے نسل انسانی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ جب آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں ان کے لیے جو ہے وہ کینہ، بغض اور جو ہے تمام نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ پازیٹیو انسان ہیں، تو آپ لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، اور اللہ کی خاطر جو ہے وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں۔ کیونکہ ایک دفعہ اس سے بھی بہت خوبصورت روایت میرے ذہن میں بھی آئی کہ ایک دفعہ ایک صحابی نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو رات میں ان کی آنکھ کھلی تہجد کے وقت، تو انہوں نے جو ہے وہ نماز جو ہے تہجد پڑھنے کے لیے جو وضو کرا، اور پھر انہوں نے سوچا کہ میں کچھ صدقہ کرتا ہوں۔ تو جب انہوں نے صدقہ کرنے کا سوچا تو ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت کے مسلمان جو تھے بہت ہی زیادہ فقر والی زندگی گزارا کرتے تھے، بہت تنگی ہوتی تھی اور بہت زیادہ مصائب سے بھری زندگی ہوتی تھی، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ صدقہ کریں، اور کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا، بہت مشکل سے جو ہے وہ لوگ گزارا کیا کرتے تھے، کئی کئی دن تک پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزاری۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 دن تک اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے جو ہے وقت گزارا ہے۔ اور اسی طرح وہ صحابی بھی جو تھے وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے سوچا میں کیا صدقہ کروں، کیا کروں؟ تو آخر ان کے ذہن میں آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر ان تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں جنہوں نے مجھے اذیتیں پہنچائیں، جنہوں نے مجھے تکلیفیں پہنچائیں۔
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا، اور جو ہے وہ اتنی زیادہ ان کا جب دل صاف پاک ہو کے انہوں نے نماز پڑھی، تلاوت قرآن کی، اور پھر جب وہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، ان کے پاس گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مسکرا کے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا عمل کیا رات میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری طرف مسکرا کے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو گیا ہے۔ تو وہ صحابی تو تھے، وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، ان کو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا واقعہ بتایا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرا کے دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر رہے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اور باقی اس بندے کے معاملات جو ہیں وہ اللہ اور اس بندے کے درمیان ہے، اگر وہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے۔ تو خیر، ہمارا لیکچر کہیں اور سے کہیں اور نکل جاتا ہے۔ جب میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو سیشن کرتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں بہت ساری باتیں شیئر کروں، لیکن جب میں ریکارڈڈ کرتی ہوں تو پھر میں بالکل فوکس ہو کے وہی چیزیں ایکسپلین کرتی ہوں جو ہمارے لیکچر کا حصہ ہیں۔ تو مگر علم جو ہے وہ ہم جتنا بھی حاصل کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس یہ شوق اور جستجو جو ہے ہمارے اندر پیدا کر دے کہ ہم علم حاصل کریں اور علم نافع حاصل کریں، وہ علم حاصل نہ کریں جو ہمارے لیے ہمیں گمراہ کر دے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں علوم ہیں جو لوگ جو ہے سیکھ رہے ہیں، جیسے ستاروں کا علم ہے، پامسٹری ہے، کارڈز ہیں، اور اور بے تحاشا چیزیں ہیں جس میں لوگ انوالو ہو کے جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ علم ابھی کے نہیں ہے بلکہ یہ دور جہالیت سے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہے لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ بہت زیادہ شوق اور پسندیدگی کے ساتھ جو ہے انوالو ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ اسٹارز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا اسٹار کیا ہے، میرا اسٹار کیا ہے۔ اگر ایسا کوئی علم ہمارے لیے فائدہ مند یا نفع بخش ہوتا تو ہمیں قرآن و سنت سے اس کی ضرور جو ہے وہ تردید ملتی، لیکن یہ سارے علم جو ہے انسان کو گمراہ کرتے ہیں اور انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ تو بہت سارے علوم ایسے ہیں جو کہ ہمیں راہ راست سے ہٹاتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، اور ہمیں جو ہے وہ زندگی اپنانی ہے جو اہل جنت کی زندگی ہے اور اہل جنت کا راستہ ہے۔ ہماری سوسائٹی میں جیسے عام طور پر رواج ہے، مال کو اہمیت دی جاتی ہے، رتبے کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کو کامیابی کا سر چشمہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے سوچنا ہے کہ ہمیں تو بحیثیت مسلمان پتہ ہے کہ ہمیں کن سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ جیسے کہ حشر میں ہم سے جو ہے سوال کیے جائیں گے 5 سوال، تو کون بتانا چاہے گا کہ حشر میں ہم سے 5 سوال کون کون سے کیے جائیں گے؟ اپنی زندگی کے مثلاً ہاں جی، حشر کے دن جو 5 سوال انسان سے کیے جائیں گے، اس کے ہم متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک نہ ہٹ سکیں گے جب تک اس سے یہ 5 سوال، 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ ہو جائے۔ تو پہلا سوال تو ہماری عمر سے متعلق ہوگا کہ عمر کن مشغلوں میں گزاری، کن کاموں میں آپ نے اپنی عمر فنا کر دی۔ دوسرا سوال جوانی کے حوالے سے ہوگا کہ جوانی کہاں ضائع کی۔ تیسرا سوال ہمارے مال سے متعلق ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بس مال کمانے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم آیا کہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، اور بس وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے فیملی کے ایکسپنسز پورے کرنے ہیں، ہمیں تو اپنے بچوں کو لگزریس لائف دینی ہے۔ تو ان کو بہت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم دیکھیں کہ آیا کہ ہم کہیں اپنے فیملی کی محبت میں، اپنے بچوں کی محبت میں کہیں ہم غلط کاموں میں تو نہیں لگے ہیں، کہیں ہم نے حلال اور حرام کی تمیز تو نہیں چھوڑ دی، کیونکہ آپ ایک لقمہ بھی اگر حرام کا کھلائیں گے تو 40 دن تک تو دعا ویسے ہی قبول نہیں ہوگی، اس کے علاوہ بھی آگے کے معاملات ہیں، آپ کی نسل بگڑ جائے گی، آپ کے خون میں وہ حرام چیز گردش کر رہی ہے مسلسل، آپ کے بچوں میں، آپ کی نسلوں میں، اور پھر آنے والی زندگی میں اس کے آپ کو خود سائیڈ افیکٹس نظر آ جاتے ہیں کہ آپ کے بچے کس راہ راست پہ ہوتے ہیں، اور وہی بچے جو ہے پھر وہ کیا سلوک کرتے ہیں پھر بعد میں ان کے ساتھ، اور پھر اس کے علاوہ پھر قیامت میں الگ سوال کا سب جواب دینا ہے، اور پھر آخرت میں آپ کا حساب و کتاب نہ خدا نہ خواستہ کسی کا غلط ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور کہاں خرچ کر رہے ہیں مال جمع کرنے کے بعد، اسے کہیں خرچ بھی کرنا ہوتا ہے تو ہم پازیٹیو کاموں میں، اچھے کاموں میں خرچ کریں۔ اور علم کا سوال بھی ہم سے کیا جائے گا کہ علم ہم نے جو حاصل کیا، جتنا ہم نے علم حاصل کیا، میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ وہ حافظ قرآن تھے پہلے لیکن اب وہ قرآن بھول گئے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم قرآن یاد کر لیں اور اسے بھول جائیں، اللہ اکبر۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے، محفوظ رکھے کہ لوگ علم تو حاصل کر لیتے ہیں تو اسے بھول جاتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں، اسے استعمال میں نہیں لاتے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ 5 سوال اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، بہت ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سورہ مدثر میں جو ہے آیت نمبر 42 سے 43 تک ہے کہ جب جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو سورہ مدثر کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دوزخ میں جائیں گے ان کی ایک وجہ، اہم وجہ یہ بھی ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور اس سے یہ بھی تشبیہ لی جاتی ہے کہ جو ہے مسلمان تو ہوتے ہیں، بظاہر نام بھی مسلمانوں والا ہوتا ہے، لیکن کام جو ہے وہ مسلمانوں والے نہیں ہوتے، اور پھر وہ جو ہے وہ جہنم کا حصہ بن جاتے ہیں، ایندھن بن جاتے ہیں۔ تو کوئی نسبت آپ کو، کوئی تعلق جب تک جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک آپ کے اعمال صحیح نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو امتی ہیں، ہم تو جو ہیں وہ مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن اگر آپ نے عمل ہی ایسے نہیں کیے، اگر آپ نے کوشش ہی ایسی نہیں کی کہ جو آپ کو جنت میں لے جائے، تو پھر کیسے آپ جو ہے وہ جنت کے دعوے دار بن سکتے ہیں؟ تو اپنی زندگیوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو شامل رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ منظم طریقے سے، بہترین طریقے سے ہم گزار سکیں۔ جیسے آپ کاموں کے لیے الارم لگاتے ہیں، ویسے ہی آپ اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی الارم لگا لیں کہ ہمیں جو ہے وہ صبح شام کے اذکار پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر کام ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کاموں میں سے ہو، جیسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ہمیں ویسے ہم کام کریں۔ اور جو ہے نبیوں نے جیسے اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزاری ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، راغب کرنا ہے، تاکہ ہم بھی ان طرح جو ہے کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں، ان کی فہرست میں ہمارا نام بھی جو ہے وہ لکھا جائے انشاءاللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تابع دار بندے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا اور پھر ان سے ہی اپنا گھر جو ہے وہ تعمیر کروایا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے شامل تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام، شفاعت کا مقام دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو جب ان کو بٹھایا جائے گا مقام محمود پہ اور سبز لباس پہنایا جائے گا، اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو الاؤ کریں گے کہ وہ جو ہے لوگوں کی شفاعت کرے، تو انہی لوگوں کی شفاعت ہوگی نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، جو ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، جو ان سے ان کے بتائی ہوئی باتوں پہ جو ہے وہ کاربند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس قابل بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، قرآن کا علم دیا تھا، ویسے بھی ان کا دل پاک کیا تھا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ بہت کوشش کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کیا کرتے تھے، اپنی روحانی، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی غذا کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کی خوراک بہت سادہ تھی، جس میں کھجور کا استعمال، شہد کا استعمال، تازہ سبزیاں، پھل، اور انہیں شوربے والا سالن بہت پسند تھا۔ اسی وجہ سے آج تک جو ہے وہ طب نبی اتنی زیادہ مشہور ہے، اتنی زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ جب ہم طب نبی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سادہ غذائیں ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور ہم آج کل جن ذائقوں میں پڑ گئے ہیں، جن چیزوں میں ہم اپنے آپ کو لگا لیا ہم نے، وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اور ابھی تک، آج تک طب نبی پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ جو جو طب میں بتائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ، ان میں کوئی سائیڈ افیکٹس یا کوئی ہمارے لیے ایسا چیز نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے، جبکہ جو ہم کیمیکلز یوز کرتے ہیں، جبکہ جو ہم دوائیاں کھاتے ہیں، ان کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹس، ایڈورس افیکٹس ضرور ہوتے ہیں۔ ہر میڈیسن، ہر کیمیکل آپ کو کہیں نہ کہیں انٹرنلی کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچاتا ہے، جبکہ طب جو ہے وہ صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ ہے ہمارے لیے۔ تو سبحان اللہ، ہم جتنا پڑھیں اتنا کم ہے ہمارے لیے، بہت زیادہ خوبصورت جو ہے وہ ہمارے لیے چیزیں ہیں دین میں سیکھنے والی، سمجھنے والی، اور انشاءاللہ ہم مزید چیزیں بھی سیکھیں گے۔ مجھے پتہ ہے یہاں پر بہت سارے لوگ وقت پہ ضرور پڑھیں گے، لیکن ہم پہلے اپنی فاؤنڈیشن کو جو ہے درست کر لیتے ہیں، اپنی بیس کو اسٹرانگ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم مزید چیزیں اس میں ایڈ کریں گے۔ تو جس طرح ہمارا جسم غذا مانگتا ہے، ہمیں فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور تاکہ ہمیں انرجی ملے، اسی طرح ہماری روح بھی بے قرار رہتی ہے۔ جو لوگ اپنی روح کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، جو اسپرچولی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کا انتظام کریں، اپنی روح کو غذا دیں۔ آپ کی روح کی غذا کیا ہے؟ جی، آپ کی روح کی غذا یہی اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، ہم نماز ہے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔
تو جو نماز کے ساتھ جڑ گیا، جس نے اپنی نماز ٹھیک کر لی، اس کی زندگی خود بخود، اس کا لائف سٹائل مینجمنٹ اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ وہ وقت کا پابند ہوگا، وہ صاف ستھرا ہوگا، اس کا تعلق اسٹرانگ ہوگا، اس کے معاملات زندگی جو ہے وہ تمام نیٹ اینڈ کلین ہوں گے، اس میں کوئی جو ہے وہ ملاوٹ نہیں ہوگی، اور ایسی نماز نہ ہو کہ بس ٹربو نماز پڑھ لی یا جلدی جلدی، اور اس سے آپ جو ہے وہ کوئی آپ کو روحانی کیفیت نہیں مل رہی، یا آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا، بلکہ ایسی نماز پڑھیں جو کہ آپ کے زندگی میں بدلاؤ لائے، اور آپ کو جو ہے آپ کی درست نماز ہو، اس کی ادائیگی کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ، جیسے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہم آیتیں پڑھتے ہیں، جو بھی قرآن پڑھتے ہیں، اس کو کوشش کریں کہ وہ آپ کے دل پہ اثر کریں، وہ آپ کے قلب پہ اثر کریں، اسے دل میں اتارنے کی کوشش کریں، نہ کہ صرف ہم جس پڑھتے جائیں اور بس ایک ہم نے عام سی کتاب سمجھ کے اس کو پڑھ کے اور رکھ دیا اور دم درود کر لیا، بلکہ اس کو سمجھیں، پڑھیں، اور جیسے صحابہ اکرام نے اس کو پڑھ کے اپنی زندگی پہ ان کے اثر انداز ہوئی، اور ان کی زندگیاں بدل گئیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ آج بھی ہم اگر ایک ایک صحابہ کو بھی انڈیویجولی ہم ڈسکس کریں تو ہر صحابی نبی اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عشر مبشرہ بنایا، اسی وجہ سے بنایا کیونکہ وہ ایمان والے تھے، کیونکہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنے والے تھے، اور ان کو صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل ہوئی، اور ساتھ ساتھ ان کے دلوں نے بھی جو ہے وہ اس پہ عمل کیا، وہ جڑ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور امید ہے آپ لوگ جب سو کے اٹھتے ہوں گے تو سونے کے بعد اٹھنے کی دعا پڑھتے ہوں گے، جب سوتے ہوں گے تو سونے کی دعا پڑھتے ہوں گے، تو یہ دعائیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ دعائیں بھی ہمیں جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیں جو ہے وہ مشغول رکھتی ہیں۔ تو واش روم جانے سے پہلے واش روم کی دعا پڑھیں، کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا پڑھیں، جیسے ہم بچوں کو بتاتے ہیں ویسے ہی ہمیں خود بھی جو ہے وہ ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ خود کے اندر تبدیلیاں لائیں، تاکہ ہم ریئل ہیروز بن سکیں۔ ریئل ہیرو کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے خود اچھے کام کرتا ہے، خود اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے، تاکہ وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن سکے، تاکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے سیکھیں، آپ جو ہے نسل انسانی کے ہیرو ہوں۔ ہیرو ہمارے جو پروفٹس تھے وہ ہمارے لیے ہیرو ہیں، اسی طرح ہم سب بھی اگر اپنے اندر بدلاؤ لائیں تو ہم سب، آپ انڈیویجولی آپ سب ہیرو بن سکتے ہیں، آپ سب ایک نسل انسانی کے اندر جو ہے وہ آنے والی لوگوں کے لیے، اپنی جنریشن کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھلائی کا سرچشمہ بن سکتے ہیں۔ تو ہر چھوٹی سے چھوٹی کوشش جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ ضرور دیتی ہے، ہمیں یہ کوئی کام جو ہے وہ چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے کہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، بھلے سے آپ تھوڑا سا چھوٹا سا کوئی کام کر رہے ہیں، چھوٹی سی نیکی کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہمیشگی لائیں، اس کو چھوڑ نہ دیں، بیچ میں ترک نہ کر دیں، بلکہ آپ اس کو ریگولر بیسس پہ کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، اور جو ہے وہ مسلسل آپ اس کو کرتے رہیں، اور انٹینشنلی بھی آپ اس کو کرتے رہیں۔ تو یہاں پر ایک اسٹیجز آف اپنی لائف اسٹائل مینجمنٹ کی ڈائری میں نیکسٹ ویک میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی 4 اسٹیجز آف لرننگ کیا ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے ڈھونڈ کے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس ویک کا آپ کا ایک اور اسائنمنٹ بھی ہے کہ آپ نے سورہ مدثر جو ہے وہ اس کی کوشش کرنا ہے کہ پوری کر لیں، اگر پوری نہیں کر سکتے، آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، تو آپ اس کے ابتدائی 1 سے 7 تک کی جو آیات ہیں ان کی ٹرانسلیشن، تفسیر پڑھ کے آپ کو آنی ہے، اور اس کو مجھے تفسیر میں سنائیے گا، آپ لوگ اس میں سے اپنے لرننگ پوائنٹس نکال لیں کہ آپ نے اس میں سے کیا سیکھا، آپ کی زندگی کے لیے جو ہے کیا امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو یوز کر کے اپنی زندگی میں بہترین چینجز لا سکتا ہوں یا لا سکتی ہوں۔ تو آپ نے یہ سورہ مدثر کی جو ہے وہ کوشش کرنا ہے کہ پوری کر لیں، نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ 7 تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے 2 اسائنمنٹ ہو گئے، ایک تو میں نے آپ لوگوں کو سورہ مدثر دیا، دوسرا آپ نے اسٹیجز آف لرننگ، میں آپ لوگوں کو ابھی بتا سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کو اسپون فیڈنگ نہ کی جائے، بلکہ آپ خود تھوڑی سی ایفرٹس کریں، کیونکہ انسان جو خود سے محنت کرتا ہے نا تو وہ زیادہ سیکھتا ہے ایز کمپیئر ٹو لیکچرز دینے سے، یا میں آپ کو بتا دوں پھر آپ کے ذہن میں رہے نہ رہے۔ تو جو ایفرٹس آپ کریں گے، جو آپ اس کو لکھیں گے، تو وہ آپ کو ذہن نشی ہو جائے گا، اور پھر آگے بھی آپ کے لیے ہمیشہ آپ کی زندگی کا، آپ کی میموری کا حصہ بن جائے گا، تو بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے یاد کرنا کسی چیز کو اور ذہن نشی کرنا۔ تو ہمارا جو دل ہے اس میں ہمیں سب کو چاہیے کہ روشنی آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل زندہ رہے، مردہ نہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں یہ دعائیں بھی کرنی ہیں اور ایفرٹس بھی کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ مومن کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، کیونکہ اگر اس کو جو ہے کوئی اس کے ساتھ بھلائی کا جو ہے معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو کوئی اذیت یا کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ جو ہے صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو صبر بھی ان چیزوں میں کرنا ہے جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ایسا جبرن صبر نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ضرور سارٹ آؤٹ ہونی چاہیے تو ضرور کریں اس کو، لیکن اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی معمولی بات ہے، کوئی آپ کی ذات سے ریلیٹڈ بات ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے دل دکھا دیا، کسی نے ایذا پہنچا دی، اگر آپ اس کو جو ہے وہ درگزر کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اس برڈن کو اپنے دل میں نہ رکھیں، کینہ نہ بنائیں، بغض نہ بنائیں، کیونکہ جو انسان جتنا زیادہ ہلکا ہوتا ہے اس کا عمال نامہ بھی پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جواب دہی بھی اس کی کم ہوگی۔ اور جو جتنا زیادہ بھرا ہوا ہوگا، جس کا دل جتنا زیادہ گناہوں میں لتڑا ہوا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کو پھر اس کے حساب کتاب اور اس کے لیے آگے کی منزلات جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس سب سے پہلے ہمارے کس چیز پہ وار کرتا ہے؟ ہماری کیا چیز ہے جو ابلیس سب سے پہلے آ کے وار کرتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے؟ جی، کون بتائے گا؟ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی نفس پہ اٹیک کرتا ہے، اور سیکنڈ بات میری نماز کا ٹائم ہو گیا تو میں آف کر رہا ہوں۔ اللہ جی جی، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جتنے اور کسی کو نماز تو نہیں پڑھنی ہے؟ اور جی کسی کو؟ یہاں پہ نماز کا ٹائم ہے۔ چلے ٹھیک ہے اصل پھر، ٹھیک ہے پھر اس کو ہم یہیں سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے، اور دعا پڑھ لیتے ہیں اور یہ میں ابلیس کو بتا دیجیے گا کہاں پہ اٹیک کرتے ہیں، پھر بند کر دیں کائنڈلی پلیز۔ یہ آپ کو سرچ کرنا ہے، اب یہ آپ کو نیکسٹ سیشن میں پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو آپ یہ اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے جو ہے گروپ میں سبمٹ کرا دیے گا نیکسٹ ویک تک، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔